بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹک سے مولانا شعیب ندیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر معتکف کا بہت ہی قریبی بندہ مثلا والدین یا بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اگر معتکف اعتکاف توڑ کر چلا جائے تو گنہگار ہوگا یا نہیں؟ مطلب اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ حاجی کے لیے دم شکر کے علاوہ دوسری عام قربانی کی کیا شرائط ہیں، مطلب کب واجب ہوگی؟ دیکھیے گا، جو صورت آپ نے پوچھی ہے نا کہ کسی کے قریبی شخص کا انتقال ہو، والدین یا بھائی یا بہن انتقال ہو جائے تو معتکف کے لیے اعتکاف توڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں معتکف کے لیے اعتکاف توڑنا یہ جائز ہے. اعتکاف توڑ سکتا ہے. اعتکاف اگر توڑے گا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. البتہ اس اعتکاف کی قضا کرنے پڑے گی. ایک دن، اگر دن کو توڑا ہے تو ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی جو ہے نا صبح صادق سے پہلے معتکف میں جانا پڑے گا روزے کے ساتھ، اور غروب آفتاب کے بعد نکلنا پڑے گا. اور اگر رات کو توڑا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضا کرنے پڑے گی، یعنی غروب آفتاب سے پہلے معتکف میں جانا پڑے گا، اگلے دن غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ پھر نکلنا پڑے گا. تو باقی اعتکاف جو ہے نا وہ اس کے لیے توڑنا جائز ہے. اور جو اعتکاف کی قضا کا جو عرض کیا یہ رمضان میں بھی کر سکتا ہے. اگر مثلا ٹوٹ گیا اعتکاف 25ویں روزے تو 26ویں 27ویں 28ویں عید سے پہلے کسی بھی دن ویسے روزے رکھ رہے ہیں اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کی قضا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور دوسرا سوال کہ حاجی کے لیے یہ جو واجب قربانی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، اگر حاجی نے مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے 15 دن کی نیت کر لی وہاں ٹہلنے کی، 15 دن کی وہاں ٹہلنے کی نیت اس نے کر لی تو اب وہ مقیم ہو گیا. اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اس کو قربانی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اگر واقعتاً وہ صاحب استطاعت. اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے یا اس نے وہاں پر ابھی حج سے پہلے 15 دن ٹہلنے کی نیت نہیں کی تو یہ اس دونوں صورتوں میں اس پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی جو عام قربانی ہے. صاحب نصاب پر تو ویسے ہی نہیں واجب ہوتی، اور جو مسافر ہوتا ہے اس پر بھی قربانی جو ہے واجب نہیں ہوتی. فیصل آباد سے مولانا فیصل صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس بندے کا انتقال ہو جائے اس کے ذمے اگر حقوق اللہ ہو، مثلا روزے اور نمازیں جو ہے وہ رہتی ہو، خاص کر نمازیں، تو ان کے کفارے کی کیا صورت اور کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ تشہد میں جو انگلی اٹھانے کے بعد بعض لوگ یا تو سیدھا رکھتے ہیں اور بعض حلقہ بناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اگر روزے رہتے ہوں تو روزوں کے لیے تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن تب جب وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے ذمہ اتنے روزے رہتے ہیں اور میرے مرنے کے بعد اتنے روزوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے. تو فدیہ ادا کیا جائے گا جب تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ رہ جائے تو اس کی ایک تہائی تک وہ جو فدیہ کا حکم یا کوئی اور وصیت ہوگی تو اس کو نافذ کیا جائے گا. ایک تہائی سے زیادہ جو ہے نا اگر ہو جائے تو اگر ورثہ سارے حاضر بالغ اور خوشی سے اجازت دے دے پھر تو نافذ کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں. اور اگر جو ہے وہ اس نے وصیت نہیں کی تو فدیہ پھر ورثہ کے ذمہ دینا ضرور نہیں ہے. اور جو نمازوں کا حکم ہے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بارے میں بھی اگر وہ فدیہ کی وصیت کر جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ قبول ہو جائے گا. اصل میں روزے کے بارے میں تو حکم موجود ہے لیکن نمازوں کے بارے میں نہیں ہے، تو فقہاء نے نمازوں کو روزے پر قیاس کیا تو اور فرمایا کہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے. تو جب روزے کے بارے میں فدیہ جو قبول ہو سکتا ہے تو نمازوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نمازوں کے بارے میں واضح جو ہے وہ کوئی نص میں حکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے. فقہاء نے کہا امید ہے کہ نمازوں کے بارے میں فدیہ جو ہے وہ
قبول ہو جائے گا. اور دوسرا تشہد کے بارے میں پوچھا ہے. تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگلی اٹھاتے ہیں. یہ انگلی اٹھانا ثابت ہے. پھر اشہد اللہ پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر جھکائیں گے, اور انگلی اٹھاتے وقت اللہ الہ پر حلقہ بنائیں گے. یہ انگوٹھا اور درمیانی انگلی جو ہے اس کا یوں حلقہ بنا کے اٹھا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھکا دیں گے. یہ حلقہ بنانا یہ بھی ثابت ہے ابو داؤد شریف میں, سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں اس کا ثبوت موجود ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انگلی اٹھانے کے بعد پھر جھکائیں گے نا تو بالکل نیچے نہیں جھکانے, بالکل نیچے ایسے نہیں, بلکہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کے ایسے رکھیں گے یوں بالکل قبلے کی جانب سیدھا. ٹھیک ہے, حرکت بھی نہیں دینے اور بلکہ نیچے بھی نہیں جھکانا, بس یوں جو ہے رکھیں. امداد الفتاوی میں تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے کہ بالکل یوں ہو, بالکل نیچے نہ جھکائے تاکہ قبلے کی جانب جو ہے وہ یوں جو ہے وہ سیدھے رہے. تو یہ حلقہ بنانا جو ہے یہ بھی ثابت ہے, اور جو ہے یہ ایسا کرنا چاہیے. آخر تک جو ہے وہ حلقہ اس طرح بنائے رکھیں گے سلام پھیرنے تک. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.